अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारी सूरतुल बक़रा का कोर्स चल रहा है और इसमें हम हर जितनी जो आयात हम पढ़ते हैं उन आयात में जितनी कवायद हम मदनी कायदा कोर्स में कर चुके हैं, हम समझ चुके हैं कि कौन सा कायदा कहाँ लग रहा है और कौन सा कायदा कहाँ लग रहा है। बिल्कुल उसी के मुताबिक हम तजवीद करते हैं, तजवीद के सारे कवायद को समझते हैं और फिर उसी के मुताबिक हम आखिर में तजवीद करते हैं और किरात से पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं, आज हमारी आयत नंबर 59 है और यहीं से हम लोगों ने आगाज़ करना है। और यहाँ हम देखते हैं कि कौन सा कायदा है। यहाँ पर दाल है, दाल हुरूफ़ कलकला में से है, कुतुब जद्दिन में से है। और जब कलकला हुरूफ मुशद्दद हों, यानी जिस हर्फ़ के ऊपर अलिफ से या तक जिस हर्फ़ के ऊपर भी शद लगी हो, शद इस गोल 3 दंदान वाली शक्ल को कहते हैं, जिस हर्फ़ के ऊपर शद लगी हो उस हर्फ़ को मुशद्दद हर्फ़ कहेंगे। और यहाँ पर मुशद्दद जो हर्फ़ है वो दाल है, इसलिए यहाँ पर जो जिस मुशद्दद हर्फ़ को जब वो हुरूफ़ कलकला हों तो उससे जमाओं के साथ अदा करते हैं, यानी जमाओं के साथ उसका कलकला करेंगे। यहाँ पर या साकिना से पहले ज़ेर है, या मद्दा है, इसको एक अलिफ की मक़दार खींच कर अदा करेंगे। वाव साकिन से पहले पेश है, वाव मद्दा है, इसको भी एक अलिफ की मक़दार खींच कर अदा करेंगे। वाव साकिन से पहले ज़बर है, वाव लीन है, इसको बगैर खींचे बगैर झटका नरमी से मारूफ पढ़ेंगे। यहाँ पे तनवीन है, तनवीन के बाद गईन है, गईन हुरूफ़ हलक़ी में से है। और अगर नून साकिन और तनवीन के बाद हरूफ़ हल्की में से कोई हर्फ आ जाए तो वहाँ पर इजहार होगा, यानी गुन्ना नहीं करेंगे। या साकना से पहले ज़बर है, या लीन होगा, इसको बगैर खींचे बगैर झटका दिए पढ़ेंगे। या साकना से पहले ज़ेर है, या मद्दा है, इसको भी एक अलिफ खींच कर अदा करेंगे। या साकना से पहले ज़ेर है, यहाँ भी या मद्दा है, यहाँ पे मीम साकिन के बाद फ़ा है, यहाँ पर इजहार शफ़वी है, बगैर गुन्ना के अदा करेंगे। यहाँ पर नून साकिन है, नून साकिन के बाद ज़ा है, ज़ा हुरूफ़ इख्फ़ा में से है, इसलिए यहाँ पर इख्फ़ा हुआ गुना करके अदा करेंगे। अलिफ से पहले ज़बर है, अलिफ मद्दा और अलिफ से पहले बारीक हर्फ है, इसलिए अलिफ को बारीक पढ़ेंगे। यहाँ पर या साकना से पहले ज़ेर है, या मद्दा है, इसको एक अलिफ अंदर खींच कर अदा करेंगे। और इसे आइन पढ़ना, आइन नहीं पढ़ना, अल्लाज़ीना अल्लाह नहीं पढ़ना, अल्लाह अल्लाह ला नाक में आवाज़ ले जाकर पढ़ना है। वाव साकिन से पहले पेश है, वाव मद्दा है, इसको भी एक अलिफ अंदर खींच कर अदा करेंगे। यहाँ पे जीम है, जीम कुतुब जद्दिन में से है, यानी कलकला हुरूफ में से है। और जब कलकला हरूफ साकिन हो तो उनमें कलकला खूब ज़ाहिर होगा, इसलिए यहाँ पर कलकला खूब ज़ाहिर होगा। और कलकला हमारी जो मखरज है, मखरज जहाँ से हमारे हरूफ अदा होते हैं वहाँ आवाज़ लौटती हुई वापस महसूस होती है। यहाँ तनवीन है, तनवीन के बाद मीम है, मीम हरूफ यरमलून में से है। या रा मीम लाम वाव नून, ये हरूफ यरमलून है। अगर तनवीन के बाद हरूफ यरमलून में से कोई हर्फ आ जाए तो वहाँ इदगाम होगा, यानी तनवीन को नून के अंदर डालकर, यानी नून साकिन को हरूफ यरमलून के अंदर डालकर हम अदा करेंगे। यहाँ पे तनवीन है, यहाँ पे मीम है हरूफ यरमलून में से, इसलिए रिजज़म पढ़ेंगे, रिजज़न मिनल्ला नहीं पढ़ेंगे, रिजज़म पढ़ेंगे। यहाँ पर अलिफ से पहले ज़बर है, अलिफ मद्दा और अलिफ से पहले बारीक हर्फ है, इसलिए अलिफ को बारीक पढ़ेंगे। यहाँ पर अगर यहाँ पे समाई एक कलमा है, समाई मैंने आसमान, और यहाँ पे समाई एक ही कलमा है। और यहाँ पर अगर एक ही कलमा में हरूफ़ मद्दा हो, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा, उसके बाद जो हमज़ा है वो उसी ही कलमे में मौजूद हो तो मद्दे मुत्तसिल होता है, अगर दूसरे कलमे में मौजूद हो तो मद्दे मुनफसिल होता है। यहाँ पे समाई ये जो हमज़ा है समाई में है, बिमा के साथ नहीं मिल रहा, इसलिए यहाँ पर मद्दे मुत्तसिल होगा। इसको ढाई अलिफ की मक़दार खींच कर अदा करेंगे। अलिफ से पहले ज़बर है, अलिफ मद्दा है, और अलिफ से पहले बारीक हर्फ है, इसलिए अलिफ को बारीक पढ़ेंगे। यहाँ भी अलिफ से पहले ज़बर है, अलिफ मद्दा, वाव साकिन से पहले पेश है, वाव मद्दा है, यहाँ पर वाव साकिन से पहले पेश है, वाव मद्दा है। और यहाँ पर अगर हम और यहाँ पे वक्फ़ ताम की अलामत है, इसमें हम रुकेंगे, वक्फ़ करेंगे। वक्फ़ करने का मतलब होता है कि सांस भी तोड़ दें और जो वर्फ हम अपनी आवाज़ भी रोक दें, उसको वक्फ़ कहते हैं। हम यहाँ पे आवाज़ भी रोक देंगे और सांस भी तोड़ देंगे। और हमने पढ़ा था कि जब हम वक्फ़ कर रहे होते हैं, वक्फ़ के अलामात में पढ़ा था कि जब किसी भी हर्फ के ऊपर जब ज़बर हो तो उस ज़बर को ख़त्म कर देते हैं। और जज़म, ये जो दाल की तरह की दाल नुमा शक्ल है, ऐसे ही सुकून लगा होता है, उसको साकिन कर देंगे उस हर्फ को। और हरूफ़ मद्दा के बाद चाहे वो अलिफ मद्दा हो, वाव मद्दा हो या मद्दा हो, हरूफ़ मद्दा के बाद अगर सुकून आर्जी हो, यानी कोई भी हर्फ हो, अलिफ से या तक कोई भी हर्फ वक्फ़ की वजह से साकिन हो जाए, यानी ऊपर ज़बर ज़ेर पेश, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश, खड़ा ज़बर नहीं होता, सॉरी,
کچھ بھی لگاؤ، دو پیش یا دو زیر وغیرہ اس طرح سے کوئی بھی حرکت لگی ہو تو وہاں پر ہم اسے حرف کو ساکن کر دیں گے، اس حرف کو جزم لگا دیں گے تو وہاں پہ مد عارض ہو جائے گی اور اس کو 1، 2 یا 3 الف کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے۔ یہاں پر کھڑی حرکات ہے، یہاں بھی کھڑی حرکات ہے اور یہاں بھی کھڑی حرکات ہے، تینوں کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ ہوگا، واو ساکن سے پہلے زبر ہے، واو لین ہے، اس کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے۔ یہاں پر الف سے پہلے زبر ہے لیکن ہم یہاں پہ نون کو ضاد کے ساتھ ملائیں گے، یعنی کہ اگر ہم وقف کریں گے تو ہم پڑھیں گے فقلنا، پھر ہم وقف کریں گے، لیکن ہم پھر اعادہ کریں گے۔ اعادہ کا مطلب ہوتا ہے پیچھے سے لوٹا کر پڑھنا، یعنی میں نے یہاں پہ وقف کیا فقلنا، بس بات ختم، پھر ہم دوبارہ پیچھے سے لوٹائیں گے فقلنا ضرب، اب یہ اس طرح سے ہم ادا کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے اس کو اس کے اندر ڈال کر پڑھنا ہے، اس لیے یہاں پہ الف مدہ کا سسٹم ختم ہو جائے گا، یہاں آگے مل جائے گا، اس لیے یہ قاعدہ ہم الف مدہ کا نہیں کریں گے، لیکن اگر ہم وقف کریں گے تو ہم فقلنا الف مدہ کریں گے، لیکن اگر وقف نہیں کریں گے تو آگے ملا کر پڑھیں گے۔ اور یہاں پر جو با ہے با ساکن ہے، اس لیے یہ والی جو زیر ہے یہ اس با کے ساتھ ملے گی، یعنی فقلنا ضرب بھی، یہاں پہ اس طرح پڑھیں گے، یہاں پہ اس طرح نہیں پڑھیں گے فقلنا ضرب بھی، یعنی ایک با یہ اور دوسرا با یہ، دونوں با پڑھیں، نہیں ایسا نہیں ہوگا۔ ہم اس جو ساکن حرف ہے ساکن حرف کو ختم کر دیں گے اور یہ والی زیر مشدد حرف سے ملائیں گے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی ساکن حرف ہو اس کے بعد مشدد حرف ہو تو ہم ساکن حرف کو ختم کر دیتے ہیں اور مشدد حرف کو پڑھتے ہیں، یعنی ظاہر ویسے ہم یہ بھی پڑھ رہے ہیں، دکھنے میں تو ہم یہ بھی پڑھیں گے لیکن ظاہر جی والا با ہوگا۔ دیکھیں فقلنا ضرب بھی، رب بھی، یعنی دو با ہم نے پڑھے لیکن ہمیں محسوس نہیں ہوتا، ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے ایک ہی با پڑھا ہے، تو ہم پڑھیں گے فقلنا ضرب بھی، اس طرح سے ہم پڑھیں گے اس کو۔ اور یہاں پر ایک اور قاعدہ ہے، را کے نیچے زیر ہے تو را کو باریک پڑھیں گے، اور یہاں پر الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہے، اور الف سے پہلے جو صاد ہے حروف مستعلیہ میں سے ہے، مستعلیہ حروف 7 ہیں، ان کا مجموعہ ہے، مجموعہ کہتے ہیں سارے حروف کو ملا کر اس کو جمع کر دینا، اس کو مجموعہ کہا جاتا ہے۔ یہاں پر صاد جو ہے حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس لیے یہاں پر الف کو ہم پر پڑھیں گے، کیونکہ الف سے پہلے اگر پر حرف آ جائے تو الف کو پر، اور اگر باریک حرف آ جائے تو الف کو باریک پڑھا جاتا ہے، اور یہاں پر الف سے پہلے پر حرف ہے اس لیے ہم یہاں پر الف کو پر پڑھیں گے۔ اور یہاں پر جو زبر ہے وقف میں ختم ہو جاتے ہیں، یہاں پہ وقف مطلق کی علامت ہے، اس لیے یہاں پر ہم وقف کریں گے، اور جو را ہے اسے ساکن کر دیں گے۔ یہاں پہ نون ساکن کے بعد فا ہے، حروف اخفا میں سے یہاں پہ اخفا ہوگا، ہم گنہ کر کے ادا کریں گے۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد ہا ہے، حروف حلقہ میں سے ہے، اس لیے یہاں پہ اظہار ہوگا، ہم گنہ نہیں کریں گے۔ الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہے، الف سے پہلے باریک حرف ہے اس لیے الف کو باریک پڑھیں گے۔ یہاں پر یا ساکنہ سے پہلے زبر ہے، یا لین ہوگا، اس کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دے پڑھیں گے۔ اور ہم نے پڑھا تھا کہ وقف میں مدنی قاعدہ کورس میں نے سمجھایا تھا کہ وقف میں جب ہم وقف کرتے ہیں یہاں پہ 2 زبر آ جائیں، کیونکہ یہاں پہ وقف مطلق کی علامت ہے، ہم نے وقف کرنا ہے کیونکہ وقف کرنا اچھا ہے اور وقف کرنا چاہیے۔ تو یہاں پر جب 2 زبر ہوتے ہیں تو وہ ایک الف میں بدل جاتا ہے۔ ایک الف میں بدلنے کا مقصد ہوتا ہے کہ اس کو ایک الف میں در کھینچ کر ادا کرتے ہیں، جیسے کہ ہم یہاں پہ پڑھتے ہیں، میں نے سمجھایا تھا کہ ایک الف جب ہم پڑھیں گے اس طرح سے ہم انگلی کھولیں گے آرام سے، جیسے عین، ایک الف مداری سے کہا جاتا ہے۔ اور یہاں پر ہم نے پڑھا تھا کہ جب بھی وقف میں 2 زبر آ جاتے ہیں تو ہم اسے وقف کرتے وقت ایک الف سے بدل دیں گے، یعنی عینن کی بجائے عینا بن جائے گا، یہ ایک زبر ختم ہو جائے گا۔ یہاں پر دال ہے، دال حروف قلقلہ میں سے ہے، جب قلقلہ حروف ساکن ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوگا، اس لیے دال ہے، قطب الجدن مجموعہ میں سے ہے، اس لیے یہاں پہ ہم قلقلہ کریں گے۔ یہاں پہ الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ، اور الف سے پہلے باریک حرف ہے اس لیے الف کو باریک پڑھیں گے۔ تنوین ہے، تنوین کے بعد میم ہے، میم حروف یرملون میں سے ہے اس لیے یہاں پر ادغام ہوگا، میم جو تنوین ہے اس تنوین کو میم کے اندر ڈال کر پڑھیں گے۔ میم ساکن سے پہلے پیش ہے، واؤ، اور یہاں پہ کاف ہے، یہاں پہ اظہار شفوی ہوگا، لیکن یہاں پہ وقف مطلق کی علامت ہے، ہم وقف کریں گے اس لیے قاعدہ ہم اظہار شفوی والا قاعدہ ختم کر دیں گے، ہم یہاں پہ سانس بھی توڑ دیں گے اور ہم حرف کو بھی ساکن کر دیں گے۔ لیکن جب ساکن حرف ہوتا ہے، ہم نے پڑھا تھا مدنی قاعدہ کورس میں وقف کی علامات میں کہ جب ساکن حرف ہوتا ہے اس میں وقف کرتے وقت جو ہم وقف کرتے ہیں تو اس کو اس طرح سے کرتے ہیں کہ وہ وقف میں
ساکن ہے تو ساکن کا ساکن رہتا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہے واو مدہ ہے، اس کو ایک الف اندر کھینچیں گے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے واو مدہ ہے، اس کو بھی ایک الف کھینچیں گے اور یہ الف خاموش رہے گا، اس کو ہم نے نہیں پڑھنا۔ نون ساکن کے بعد را ہے، حروف یرملون میں سے ہے، اور یہ لام اور را میں بغیر غنہ کے ادا کرتے ہیں، اس لیے یہاں پر ہم غنہ نہیں کریں گے، کیونکہ حروف یرملون میں را اور لام میں غنہ نہیں کیا جاتا۔ نون ساکن کے بعد را ہے، یہاں پہ ادغام ہوگا، کیونکہ مر رزق کی پڑھیں گے، من نہیں پڑھیں گے، یوں نہیں پڑھنا من رزق اللہ، یہ نہیں پڑھنا، مر پڑھنا ہے، اس لیے یہاں پہ نون ساکن ختم ہو جائے گا، را کے ساتھ سیدھا جا کر یہ میم ملے گا، اس لیے یہاں پہ ادغام ہوگا۔ یہاں پر الف اللہ عز و جل کا جب اسم آ جاتا ہے، اللہ آتا ہے، تو اسے پہلے دیکھتے ہیں کسی بھی حرف پر الف سے لگا کر یا تک کوئی بھی حرف ہو، اس کے اوپر اگر زبر ہے یا پیش ہے تو اللہ عز و جل کے لام کو پور پڑھا جاتا ہے، جیسے کہ رزق اللہ، اگر یہاں پہ زبر ہوتا تو اللہ ہم نے اسے پور کرنا تھا، لیکن یہاں پہ زیر ہے، اللہ عز و جل کے لام سے پہلے زیر ہو کسی بھی حرف پر الف سے یا تک، تو ہم اللہ عز و جل کے اسم کو باریک پڑھیں گے، رزق اللہ ہی پڑھیں گے، قلہ نہیں کریں گے، اور اللہ عز و جل کے لام کے اوپر کھڑی حرکات ہے، اس لیے اس کو ایک الف مدر کھینچ کر ادا کریں گے۔ الف سے پہلے زبر ہے، الف مدر، اس سے پہلے باریک حرف ہے، اس لیے الف کو باریک پڑھیں گے۔ واو ساکن سے پہلے زبر ہے، واو لین ہوگا، اس کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا یہ پڑھیں گے۔ جہاں پر ویسے تو فی ہوتا، فی ہے تو خالی یا مد ہوگا، لیکن یہاں پہ فل ہو جائے گا، اس لیے ہم فی والا قاعدہ ختم کر دیں گے، اور یہاں پر یا ساکنہ سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ہوگا، اس کو ایک الف دم کھینچ کر ادا کرنا تھا، لیکن یہاں پر وقف تام کی علامت لگ گئی، اس لیے ہم اس میں وقف کریں گے، سانس بھی توڑ دیں گے، سانس بھی توڑ دیں گے، اور وقف میں ہم رک بھی جائیں گے۔ اور یہاں پر حروف مدہ کے بعد اگر سکون عارضی ہو، کوئی بھی کلمہ وقف، کوئی بھی حرف وقف کی وجہ سے ساکن ہو جائے، تو وہاں پہ مد عارض ہوگا، اس کو ایک دو یا تین اگلے کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے۔ تو آئیے آپ تجوید اس کی کرتے ہیں، جتنے قواعد ہم نے سمجھے بالکل اسی کے مطابق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم فانزلنا، اسے نا کی آواز نہیں آنی چاہیے، اکثر پڑھتے ہیں فانزلنا، نا کی آواز نہیں آنی چاہیے، نا کی آواز آئے گی، فانزلنا، نا کی آواز آنی چاہیے، نا کی نہیں آئے گی۔ اب پھر سے اعادہ کریں گے، اس کو دوبارہ پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے، فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِعِصَاكَ الْحَجَرَ، یہ جو ہا ہے نا اسے باریک پڑھنا ہے، حجر، حجر نہیں کرنا، حجر، اس طرح سے۔ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، عین کی آواز آنی چاہیے، عین کی آواز نہیں آنی چاہیے، اکثر پڑھتے ہیں عینا، عین کی آواز نہیں آئے گی، حلق سے نکالیں گے، اگر عین آپ کا صحیح نہیں نکل رہا تو حلق کے اوپر تھوڑا سا زور دیں تو آپ کا عین بالکل صحیح نکل جائے گا، عینا، اس طرح سے۔ قد علم كل اناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين، صدق اللہ العظیم۔